ایمان سے کس کا تعلق ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. پہلے تو مسلمانوں کی قسمیں بتا دوں نا. وہ ایک آدمی کے گھر کوئی شخص گیا تو میزبان کا کتا بھونکنے لگا مہمان پہ. میزبان کا کتا بھونکنے لگا مہمان پہ. مہمان ڈر گیا بیچارہ. جب میزبان نے دیکھا کہ مہمان ڈر رہا ہے تو میزبان نے مہمان کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ ڈرو مت, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں. مہمان کہتا ہے مجھے تو پتہ ہے, لیکن پتہ نہیں تمہارے کتے کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ مجھے تو پتہ ہے لیکن یہ بات پتہ نہیں تمہارے کتے کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو اونٹ کو تو نہیں پتہ نا کہ آپ میں اللہ پہ توکل ہے یا نہیں ہے, وہ تو دیکھے گا رسی نہیں ہے پتلی گلی سے نکل لے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر توکل کا مطلب کیا ہے؟ جب اسباب ہی اختیار کرنے ہیں تو پھر ہم میں اور غیر مسلم کی زندگی میں فرق کیا ہو گیا؟ تو توکل کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ توکل تو جب تھا جب اونٹ کی رسی مت باندھو اور نظر کس پہ رکھو؟ بولو, اللہ پہ نظر رکھو. بھائی توکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن پہ نتیجہ کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی مرتب نہیں ہوتا. یہ ایک لمبی بحث ہے, میں اس کو سمیٹ کے مختصراً آپ کو ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توکل میں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ سبب اختیار نہ کیا جائے کسی کام کا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بلکہ اس سے بھی پہلا اسٹیپ, توکل کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ سبب اللہ نے اس کام کا سبب اس بات کو رکھا ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو نتیجے سے روک سکتا ہے. عین ممکن ہے آپ اونٹ کے پاؤں میں رسی کے بجائے زنجیریں باندھ دو, پھر بھی اونٹ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, چوری ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ممکن ہے. آپ دکانوں پہ موٹے موٹے تالے ڈال دو, پھر بھی دکان سے مال چوری ہو جائے. کوئی بم دھماکہ کرے پورا شٹر ہی اڑا دے, زلزلہ آئے پوری دکان تباہ ہو گئی. تو ہم نے توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ. بھائی ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو توکل سے رزلٹ کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں, جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, اب جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا, جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر. کیونکہ اللہ دشمن نہیں ہے ہمارا, اللہ ارحم الراحمین ہے. اس کے بعد بھی اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں, ہم خوش ہیں, کوئی بات نہیں. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. جب لڑائی ہوئی نا, جنگ ہوئی صحابہ کی, غزوہ احد میں شکست ہو گئی اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. مشرکین مذاق اڑانے لگے, دیکھو تمہارا خدا معاذ اللہ کہاں ہے, اور دیکھو تمہیں نقصان ہو گیا, تم نے بدر میں فتح حاصل کی تھی, اب تمہیں شکست ہو گئی, کہاں ہے تمہارا خدا, کہاں ہے اللہ جو بچانے والا ہو. تو بڑی بگلے بجا رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہمیں فائدہ بھی اللہ نے پہنچایا تھا, نقصان بھی کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ نے پہنچایا. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. بھائی ہم نے تو ڈیفنس کی پوری کوشش کی تھی, پورے اسلحے کے ساتھ, تیاری کے ساتھ آئے, سب کچھ کیا ہم نے جو اسباب کی دنیا میں ہمارے لیے ممکن تھا. ایسا نہیں کیا کہ مشرکین مکہ تلواروں کے ساتھ آئے اور ہم غلیلوں کے ساتھ آئے, نہ. ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے اور ہم نے مسلح بچھا کے صرف دعائیں مانگنا شروع کر دی, لڑائی کے لیے ان کے مقابلے میں نہیں آئے. ایسا نہیں تھا کہ ادھر سے تیر برس رہے ہیں اور ہم نے کوئی جنگی زرہیں بھی نہیں تھی ہمارے پاس, نہ ہم نے استعمال کی, بس تیر کھانے کے لیے ہم آ گئے کہ بچانے والا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں اللہ, کہ ہم آئے بس بچانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ. نا نا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کی ٹوپی, جنگی لباس, جو اسباب ہو سکتے تھے پورے اختیار کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنگ میں جیتنے کے جو اسباب ہو سکتے تھے ہو گئی بھائی. تو اس لیے قرآن نے کہا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں وہ مصیبت پہنچی ہے تو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی تھی. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, ہمارا دشمن نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی مصیبت ہمیں پہنچا رہا ہے تو وہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت ہے, حقیقت میں مصیبت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کس کے حکم کو پورا کیا بھائی؟ اللہ کے حکم کو. اب اونٹ کو آپ نے رسی باندھی, اونٹ مارکیٹ سے شارٹ, تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں بقرعید میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانور موٹا تازہ لے کے آتے ہیں, رات کو باندھتے ہیں کھونٹے میں, صبح صرف کھونٹا ہوتا ہے, جانور نہیں ہوتا. اب ہم نے تو احتیاط کر لی بھائی, کھونٹے سے باندھا تھا, ایسے ہی چھوڑا نہیں تھا, لیکن وہ چور کم بخت یا تو کھونٹا بھی لے جاتا, وہ ہمیں سڑانے کے لیے کھونٹا اس نے وہیں چھوڑا ہوا ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ جو مصیبت, انا للہ, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے اس کا وہ نعم البدل یا تو دنیا میں دے دے گا یا آخرت میں. بھائی ہمیں پتہ کہاں سے چلا؟ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, میسنجر آف گاڈ صلی اللہ علیہ وسلم. میسنجر آف گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو بات کریں گے وہ آپ کی اپنی نہیں ہوگی, اللہ کا پیغام ہوگا جو بندوں تک نبی کی زبان سے پہنچے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے, اس میں اس کے لیے شر نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے کہہ دیا نہیں ہوتا تو مان لو بھائی. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب جیسے مذہبی لوگ سائنس میں ٹانگ اڑاتے ہیں نا, ایسے سائنسی لوگ مذہب میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں.
اب میں اس کی ایک مثال دے دوں. یہاں سائنسدان کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کا ابھی تک کوئی سائنسی آلات سے کوئی ٹھوس شواہد ہمیں بولو نہیں ملے. اور بھائی جان وہ کہتے ہیں سائنس بلیو رکھتی ہے مشاہدے پر, تجربوں پر. سائنس کس پہ بلیو رکھتی ہے؟ کوئی چیز تجربے سے ثابت ہو جائے. تو تجربے سے تو ثابت نہیں ہو رہا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اس میں آپ کی بہتری ہے. یہ بات ہی غلط ہے میرے بھائی. سائنس یقیناً اس پہ بلیو رکھتی ہے کہ جب تک کوئی تجربے سے ثابت نہ ہو وہ سائنسی تحقیق نہیں بنتی. لیکن کیا ہر تحقیق تجربے کی محتاج ہوتی ہے کیا؟ نا 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 نا. اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ, پانی جو ہے, پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کا مجموعہ ہے, 2 ہائیڈروجن کے مالیکیول اور 1 آکسیجن کا. تجربہ کیا میں نے اور آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, کیا تجربہ؟ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن آ کے ملے ہوں. نہ میں نے ہائیڈروجن کو دیکھا, نہ میں نے آکسیجن کو, نہ میں نے ان کو ملتے ہوئے. میں تو کہتا ہوں پانی پانی ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو سائنس نے تجربہ کیا نا, تو وہ سائنس کا مشاہدہ ہے نا, سائنسدانوں کا, ہمارا تھوڑی ہے. لیکن ہمیں سائنسدانوں پہ اعتماد ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان, جاپان کے بھی, فرانس کے بھی, اور ساری دنیا کے سارے سائنسدان کہہ رہے ہیں 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کا ہے, تو سچ کہہ رہے ہوں گے نا. مشاہدہ سائنسدانوں کا ہے میرے بھائی. لیکن ہمیں چونکہ سائنسدانوں پہ اعتماد ہے کہ یہ ان کی فیلڈ ہے, تو ہم نے بغیر تجربے کے اس خبر کو درست مان لیا. اب اگر کوئی اس کا انکار کرے نا کہ میں نہیں مانتا, تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے, تو پاگل ہو گیا ہے, اس نے پانی نہیں پیا اس لیے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. پانی کی کمی ہو گئی اس کی باڈی میں, 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ملا کے پیے گا تو سیٹ ہوگا اس کی کھوپڑی. تو ہم نے تو مشاہدہ نہیں کیا. تو مخبر صادق جس کے سچے ہونے کا آپ کو یقین ہو, اس کی خبر پہ اعتماد کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ تھے. یہ خارجی دلائل سے یہ بات ثابت ہے, اس کے بے شمار دلائل ہیں. تو جب آپ کا اللہ کا میسنجر ہونا ثابت ہو گیا, تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. جس نے بنایا ہے اس کائنات کو, وہ کریٹر ہے. تو وہ جب خود کہہ رہا ہے اپنے میسنجر کے ذریعے, تو آپ اس کو سائنس سے تھوڑی جھٹلا سکتے ہو. سائنس سے جب جھٹلا سکتے ہو جب سائنسی تحقیق سے اس کے خلاف ثابت ہو جائے, اور وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے, ٹیکنیکل باتیں ہو رہی بھی, میں آسان باتوں کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو یار ہم تو 4 شادیاں سننے آئے تھے, یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب؟ آ رہا ہوں تھوڑا سا. میں آج کل یہ جو ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ جو ہے نا, یہ بہت ہی الہاد کی طرف جا رہے ہیں, اور سائنس کر کے نا پاگل ہوئے ہیں. یہ بالکل چاند پہ تو نہ سفر کرنا ہے انہوں نے, نہ قدم رکھنا ہے. ان کو سائنس سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ چیزیں ایجاد کر لیں, یہ تو فائدہ ہوا نہیں. اتنا فائدہ ہو گیا کہ علماء کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ملحد ہیں, بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں نا آج کل, کہ خدا کا کرنا کیا ہے, ہم نے مذہبی آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو نہ ادھر پورے ہیں نا ادھر کے, کہیں کے بھی نہیں رہے بیچارے. تو وہی بات ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب, ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے جہاز میں, تو کسی کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو کہنے لگا یار یہ مسلمان اسی لیے ترقی نہیں کر رہا کہ یہ الٹے سیدھے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں, الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو حضرت نے اس سے فرمایا آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے بھائی, آپ اس چکر سے نکلے ہوئے ہو نا, آپ تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہو, تو چاند پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو آپ, اس میں کیا جاتا ہے یہاں کے بجائے. وہی بات ہے کہ بھائی مذہب میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو, اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھایا سیدھے. جب مذہب نے کہہ دیا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اللہ کو سیدھے ہاتھ سے کھانا پسند ہے, الٹا ہاتھ اللہ نے گندگی صاف کرنے کے لیے رکھا ہے, تو اس میں کیا جا رہا ہے. اتنی تہذیب تو گورا بھی مانتا ہے نا. دیکھو ننگے ہو کے لیب میں تحقیق کریں, برہنہ ہو کے, چڈی اتار کے, تو تحقیق میں کوئی کمی آتی ہے بولو. لیکن انگریز بھی جب تحقیق کرتے ہیں پورے پینٹ شرٹ سوٹ بوٹ میں جا کے ٹائی لگا کے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں لیب میں, تو اس کا کوئی تعلق ہے ترقی سے. لیکن بھائی تہذیب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک ایتھیسٹ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسلام نے بیٹھ کے پانی پینے کا کیوں حکم دیا ہے, کھڑے ہو کے انگریز پانی پیتے ہیں پھر بھی اتنی ترقی کر لی, اور بیٹھ کے پانی پینے سے کوئی صحت کو فائدہ نہیں ہوتا, کھڑے ہو کے پانی پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو اسلام نے ایسی فضول معاذ اللہ فضول بات کیوں کی. میں نے کہا آپ کپڑے پہن کے آئے ہو, اگر آپ بغیر کپڑوں کے بیٹھ جاتے یہاں پہ, کوئی صحت کو نقصان تھا اس سے ہے بھائی؟ کوئی نقصان تھا صحت کو؟ کپڑے پہنو نہیں پہنو, صحت کا اس سے کوئی تعلق. ہاں جب سردی ہو اور بغیر کپڑوں کے گھومو گے تو ایک الگ بات ہے, نارمل ٹیمپریچر میں کپڑے پہن کے بیٹھو یا کپڑے اتار کے بیٹھو. تو میں نے کہا پھر کپڑے پہننے کے تکلف کی آپ کو کیا ضرورت ہے. وہی بات ہے, سائنس کو مسلط کر لیا, جو سائنس کا موضوع نہیں ہے وہاں بھی کس کو گھسیڑا جا رہا ہے, سائنس کو. بھائی تہذیب اخلاقیات یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے, مذہب کا ٹاپک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دو چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. جلدی سے بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, بات میری لمبی ہو رہی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ توکل کا پہلا فائدہ کیا ہوگا. آپ نے اسباب اختیار کیے, کاروبار کیا, پوری محنت سے آپ نے کاروبار کیا, پورا زور لگا دیا, لیکن ہر ایک کو نتیجہ نہیں ملتا. جس کو اللہ چاہتا ہے نتیجہ دے دیتا ہے, جب نہیں چاہتا تو نتیجہ نہیں ملتا. تو جس کو نتیجہ مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, کافر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. کافر کہتا ہے جب اسباب اختیار کیے تو نتیجہ تو نکلے گا نا بھائی, محنت محنت. 7 کامیاب آدمی کے نام سے کتابیں لکھی نا انہوں نے, کافروں نے, غیر مسلموں نے, کہ 7 علامتیں جو کامیاب لوگوں میں پائی جاتی ہیں, پھر وہ مثالیں دیتے ہیں, وہ فلاں فلاں اتنے سکسیسفل لوگ تھے, ان کے اندر یہ کوالٹی تھی, ہارڈ ورکنگ, صحیح ہے نا, اور استقامت اور وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی صاحب میں ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جن میں 7 کے بجائے 14 علامتیں تھیں, پھر بھی ناکام ہو گئے بیچارے. سمجھ رہے ہو, 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں, سارے اچھے لوگوں کی ساری علامتیں تھیں, پھر بھی بیڑا ہی غرق ہو گیا ان کا.
اور ایسے بھی لوگ بتائے جا سکتے ہیں جن میں کم بختوں میں کوئی ایک علامت کامیابی کی نہیں پائی جاتی تھی، آج بہت ترقی انہوں نے کر لی ہے۔ تو اسباب میں جان ڈالنا کس کا کام ہے؟ بولو، اللہ کا کام ہے۔ ہر شخص محنت کرتا ہے، پھل ہر ایک کو نہیں ملتا۔ تو جب مسلمان محنت کرتا ہے، کافر محنت کرتا ہے، پھل نہیں ملتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ پھل ملتا ہے، اترانا لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، اسٹرگل، میری محنت، کیا کہتا ہے؟ میری ہارڈ ورکنگ، میری محنت، اتراتا ہے۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ محنت کی، نتیجہ رزلٹ، کوئی بات نہیں یار، اللہ اسی میں، اللہ کی مرضی یہی تھی بھائی، ہم تو یہی، ہم مریض کا علاج کرتے ہیں پھر بھی انا للہ ہو جاتا ہے اس کا، تو اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کی مرضی، بھائی بچے مر جاتے ہیں، اللہ سب کو زندگی دے، بھائی اللہ کی نے امانت دی تھی، اللہ نے اٹھا لی۔ کافر یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے امانت دی تھی، اللہ نے اٹھا لی، اس کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی۔ تو ایک غیر مسلم خاتون مجھ سے ملی، بہت اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہی ہے اللہ نے بچپن میں میری ماں کیوں اٹھائی، اس کو موت کیوں دی؟ مجھے بچپن میں ماں کی کھاتے ہوئے 100 دفعہ سوچو گے بیٹا، یہ جو اتنا میٹھا میٹھا اندر جا رہا ہے 1 گھنٹے تک چیک کرتا رہے گا آدمی کہ مرا تو نہیں گئی میں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست ہے، اور جب خوشی پہنچتی ہے تو کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ محنت تو بھائی بہت لوگ کرتے ہیں، ہر ایک کی محنت میں نتیجہ نہیں نکلتا، یہ نتیجہ کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے، تو شکر کس کا ادا کریں گے؟ اللہ کا۔ برائی کی طرف نہیں جائیں گے، اس دولت سے شراب کباب کی طرف نہیں جائیں گے، زنا کی طرف نہیں جائیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، غریبوں کو کی تحقیر نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے توکل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، توکل کا دوسرا مقام کیا ہے؟ حرام کام نہیں کرنا، شراب کا بزنس نہیں کرنا، حالانکہ اس میں بھی پیسہ ہے بھائی۔ جب اللہ نے منع کر دیا تو میں جب اللہ کے حرام کردہ کام کے ذریعے فائدہ اٹھاؤں گا تو پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہ روزی، وہ اللہ کا عذاب ہوگا، کیونکہ دوست کو ناراض کر کے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پیسہ تو پھر بھی آئے گا مگر وہ وہی رسگلے ہوں گے جن میں خطرہ ہے کہ اندر کیا ہے؟ زہر۔ کیا قارون کے پاس کم پیسہ آیا؟ بولو۔ فرعون کے پاس بھی حکومت آئی، کامیابی آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن آج فرعون سوچتا ہوگا کاش نہ آتی تو اچھا تھا، غریبوں کی طرح کہیں چوکیدار بن کے جاب کر لیتا، موچی بن کے لوگوں کے بوٹ پالش کر لیتا، اچھا تھا۔ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور تیسری چیز توکل میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ نے محنت کی، نتیجہ زیرو۔ وسیم نے محنت کی، کروڑ پتی ہو گیا، تو اگر آپ میں اللہ پہ توکل ہوگا تو آپ وسیم سے جلو گے نہیں۔ کوئی ہے وسیم بھائی جس کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے وسیم خود جل رہا ہو بیچارہ، کہہ رہے مفتی صاحب ایک تو میں جل رہا ہوں، اوپر سے آپ نے مثال میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا۔ تو یہ بھی اس میں داخل ہے توکل پہ۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، کس نے بنایا آدم علیہ السلام کو؟ اللہ نے۔ شیطان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ شیطان کو آگ سے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آدم کو مٹی سے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتے کہہ سکتے تھے ہم نور سے بنے ہوئے ہیں، روشنی سے بنے ہوئے ہیں، ہم کیوں سجدہ کریں مٹی پہ؟ لیکن فرشتوں کی عقل نے کام کیا، فرشتوں نے سوچا بھائی اللہ نے ہمیں اگر روشنی سے، نور سے بنایا ہے، لائٹ سے بنایا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب اللہ نے آدم کو مٹی سے بنا کے فضیلت دے دی تو ہم اگر روشنی سے بنے تو خود تھوڑی بنے، ہمیں تو یہ بھیک میں ملی ہے، لائٹ سے بنے۔ تو لہذا ہمیں سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کو بڑا مان لو تو مان لینا چاہیے۔ فوراً سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، لو بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو بھائی ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ اعتماد کیا، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے۔ جو حسد کرنے والا ہے نا، جیلس، وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ اللہ نے یہ تقسیم مجھ سے پوچھے بغیر وسیم کو پیسہ کیوں دے دیا؟ اللہ ہے بھائی، آنا تو میرے پاس چاہیے تھا، کس کے پاس گیا؟ غفار کے پاس کیوں آ گیا پیسہ؟ تو یہ کام شیطان کا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ شیطان نے سوچا یار یہ تو صحیح نہیں ہو رہا، میرے سامنے دیکھو آفس میں نیا ملازم آ جائے، اس کو فوراً ترقی دے دے باس، تو پرانے والوں کو کھوپڑی گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ یار ہمارے سامنے ہم 20 سال سے یہاں جاب کر رہے ہیں، بھائی جاب تو کر رہے ہو لیکن یہ تم فیکٹری کے مالک تو نہیں ہو نا، کیا خیال ہے؟ مالک تو نہیں ہو تم، تو مت کرو۔ کس نے کہا یہاں جاب کرو؟ تم ایسے جب باس ہے تو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے بھائی؟